الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد. سب سے پہلے تو حضرات نے تو جو سواری کی دعائیں نہیں پڑھی وہ پڑھ لیں اور درود شریف بھی پڑھ لیں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و حبیبنا محمد. پیچھے آواز تو آ رہی ہے نا سب حضرات کو؟ تو ماشاءاللہ یہ آپ حضرات کا متعدد دفعہ یہاں عمرہ کی سعادت حاصل ہوئی ہوگی. آپ حضرات کو کئی حضرات تو بار بار آ چکے ہوں گے اور میرے خیال میں کچھ حضرات کا پہلی دفعہ ہوگی. ایسی بات ہے نا؟ جی جی. تو یہ دیکھیں یہ جو عمرہ ہے مدینے کی زیارت ہے یہ بڑی سعادت کی بات ہے. یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی, ہر کسی کی توفیق میں نہیں لکھ دی جاتی. یہ صرف اس کے نصیب میں ہوتی ہیں جس کو اللہ عز و جل چنتے ہیں. تو آپ حضرات جو ہیں جس ملک سے آئے ہیں, جس جگہ سے آئے ہیں یہاں پہ عمرہ ادا کرنے کے لیے, تو آپ حضرات اللہ عز و جل کی طرف سے منتخب ہو کر آئے ہیں. اور یہ دیکھیں اس کا تعلق مال و دولت سے نہیں ہے. ہم اپنے ملکوں میں کتنے ایسے لوگ دیکھتے ہیں جو بیچارے روپیہ جمع کرتے ہیں اور ان کی زندگی کی یہ آس ہوتی ہے, یہ تمنا ہوتی ہے کہ ایک نظر مکہ مدینہ کو دیکھ لیں, اور کتنے بیچارے پھر اسی آس اسی تمنا میں مر بھی جاتے ہیں. اور بعض لوگوں کو اللہ عز و جل توفیق بھی دیتے ہیں. اور کتنے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کو اللہ نے بہت مال سے, بہت وسائل سے, بہت دولت سے نوازا ہے, دنیا گھوم رہے ہیں, مگر ان کو یہ توفیق نہیں ہو کہ مکہ اور مدینہ عمرہ یا حج کے افعال یہاں پہ رکھ کریں. اور دیکھیں باہر کے ملک, دور کے ملک تو اپنی جگہ پر, لیکن یہاں مدینے میں اور یہیں سعودی عرب میں کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی عمر کاٹ دی لیکن ان کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ عمرہ حج کریں. تو یہ صرف اور صرف اللہ عز و جل کے انتخاب پر یہ موقوف ہے. اور اس بات کی جو ہے مناسبت اس روایت سے ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحجاج والعمار وفد اللہ, کہ جو حاجی ہیں اور معتمر ہیں یہ اللہ کے وفد ہیں, اللہ کے مہمان ہیں. اور یہ دیکھیں یہ جو وفد کا لفظ جو ہے یہ کسی عام مہمان کو نہیں کہتے بلکہ مخصوص چنے ہوئے لوگ جو ایک جگہ سے, ایک قبیلے سے, ایک ملک سے دوسری جگہ جائیں, دوسرے ملک جائیں. تو اور دیکھیں تھوڑا سا یہاں پہ ذرا ہوتی ہے اس مسجد سے پہلے تاکہ اس کو دیکھیں. اور دیکھیں جو میزبان ہوتا ہے اس کی جتنی بڑی حیثیت ہوتی ہے اس کا اتنا اکرام کیا جاتا ہے. تو آپ حضرات تو اللہ کے جو ہے مہمان ہیں اور آپ کا میزبان تو اللہ عز و جل ہے. وہ مسجد ہم نے نہیں دیکھی ہے ذرا پیچھے والی, جی اسی لیے تو میں روک رہا تھا. تو آپ حضرات یہ دیکھ لیں, امیجن کر لیں کہ آپ حضرات کی کیا مہمان نوازی ہو رہی ہوئی. باقی عمرہ تو آپ حضرات نے کر لیا نا, ابھی اس سفر میں عمرہ کرنے جائیں گے, کر لیا نہیں کر لیا. تو دیکھیں آپ جو اللہ عز و جل کی جو مہمان نوازی ہے اس کی میں ایک مختصر سی مثال دیتا ہوں. کیا حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب انسان طواف شروع کرتا ہے کعبے کا تو ہر قدم پر اس کو ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے اور ہر قدم پر اس کی ایک برائی مٹائی جاتی ہے اور ہر قدم پر اس کو ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے. تو سوچیں یہ صرف طواف کی فضیلت ہے. تو آپ کا یہ جو سفر ہے بہت ہی مبارک سفر ہے, اور خاص طور پہ جو مدینے کی زیارت ہے, علماء فرماتے ہیں کہ حاجی و معتمر کے لیے عمرہ اور حج کے افعال کے بعد سب سے بہترین جو قربت ہے, نیکی ہے, وہ یہ ہے کہ مدینہ کی زیارت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کرنا ہے. تو یہ دیکھیں مدینہ کی جو ایک شان بنی ہے اور یہ جو مدینہ دعوت کا جو اسلام کا ایک مرکز بنا ہے, یہاں سے جو نور ہدایت جو پھیلا ہے وہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تشریف لانے کی وجہ سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تشریف لانے کی وجہ سے ہوا. ورنہ اس سے پہلے مدینہ کو یثرب کہلایا جاتا تھا اور یہ ایک وبائی زمین تھی جہاں پہ جو ہوا تھی ایک یوں سمجھیں وباؤں سے آلودہ ہوا تھی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب ہم مدینہ آئے, ہجرت کر کے آئے, تو ہم نے دیکھا, ہم نے مدینہ کو اللہ کی زمین کی سب سے وبائی زمین, سب سے زیادہ وبائی اور آلودہ زمین پایا مدینہ کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں آنے کی وجہ سے اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت شروع کرنے کی وجہ سے اور یہاں مدینہ کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں, برکت کی دعائیں ہیں, وہ انشاءاللہ آپ کو بتاتا جاؤں گا. تو یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہاں مدینہ کے لیے جو دعائیں کی تو تب یہ مدینہ کی جو شان بنی ہے. تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ایک مختصر سے پس منظر بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت مبارکہ ہوئی اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اور جوانی اور جو آپ کو نبوت ملی, پھر آپ نے دعوت شروع کی, سب مکے میں ہوئی. پھر وہیں پہ آپ نے جو ہے طائف دعوت کے لیے گئے تو اپنے ہی قوم والوں نے طرح طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے مصائب اور پریشانیاں پہنچائیں. پھر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے میدان میں, اس وقت بھی حج ہوتا تھا اسلام سے پہلے بھی, تو آپ حج کے میدان میں جو قبائل آتے تھے ان کو دعوت دیتے تھے. تو یہ جو مدینہ کے جو قبائل تھے اوس اور خزرج, ان کے نصیب میں اللہ نے نور ہدایت لکھا ہوا تھا. تو انہوں نے اسلام قبول کیا اور پہلے سال اسلام قبول کیا, اس کو کہتے ہیں بیعت العقبۃ الاولی. پھر دوسرے سال مزید جو ہے افراد کے ساتھ آئے اور اس کو بیعت العقبۃ الثانیہ کہتے ہیں.
پھر اس میں یہ ہے کہ جو اسلام ہے وہ مدینہ میں پھیل گیا. پھر وہ حضرات آ کر جو اسلام کی دعوت ہے آگے انہوں نے کمپلیٹ کی اور آگے پہنچایا. تو مدینہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ کی پیشکش کی. تو بالغرض یہ ہے کہ مسلمانوں کی جو دوسری ہجرت ہے وہ مدینہ کی طرف ہوئی. پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ملا ہجرت کا. تو اس میں جو مشرک ہیں مکہ والے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہجرت کے لیے تو ان کو بڑا غصہ تھا کہ کیسے معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے بچ کر نکل گئے اور یہ جو ایک نئی طاقت بن رہی ہے, ایک نیا دین بن رہا ہے مدینے میں اور ایک اسٹرانگ ہولڈ بن رہا ہے نئے لوگوں کا, اس کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے اپنی جد و جہد اپنی تجارت بڑھا لی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات خبر معلوم تھی, چنانچہ آپ ان کے جو قافلے ہیں تجارت کے قافلے ہیں ان پر نظر رکھتے تھے. تو سن 2 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی کہ ابو سفیان جو ہے مکے کے قافلے کے ساتھ شام سے مکہ آ رہا ہے واپس ساحلی راستے سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جو صحابہ وہیں پہ موجود تھے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر وہاں اس قافلے کو لینے کے لیے بدر کی طرف گئے. اور وہاں کوئی قتال کی نیت نہیں تھی, کوئی لڑائی کی نیت نہیں تھی, لیکن وہاں جب پہنچے تو دیکھا کہ مکہ والے آلریڈی وہاں پہ موجود تھے. ابو سفیان نے بلا لیا تھا ان سب کو. تو یہ ہے کہ وہاں پہ جو جنگ ہوئی غزوۃ بدر, تو جو جنگ بدر ہوئی وہ ایسی یونیک لڑائی تھی کہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد اس طرح کبھی ہوئی کہ 5000 فرشتے اس غزوے میں اترے. اس کے بعد کبھی اس طرح نہیں ہوا. تو یہ ہے کہ اللہ نے پھر مسلمانوں کو کم تعداد تھی, بالکل اسلحہ کم تھا, کچھ یعنی سمجھے نہ ہونے کے برابر تھا, پھر بھی اللہ عز و جل نے ان کو 1000 کے مقابلے میں ان کو جو ہے کامیابی دی. اور اس میں مکے کے بڑے بڑے سردار عتبہ, ربیعہ اور ابو جہل مارے گئے. تو انہوں نے اس بات کا عہد لیا کہ ہم اس کا بدلہ ضرور لیں گے, ریونج ضرور لیں گے. تو اس کے دوسرے سال یعنی کہ سن 3 ہجری میں وہ مدینے کی طرف انہوں نے چڑھائی کی اور ان کی جو تعداد تھی 3000 کی تعداد تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے, لڑائی کس طرف کی جائے. تو آپ کی اپنی رائے اور کچھ اور حضرات کی رائے یہ تھی کہ ہم مدینہ جو سٹی ہے, شہر ہے اس وقت جو تھا, اس کے وہیں پہ لڑائی کریں کیونکہ تعداد کم ہے. لیکن جو باقی صحابہ اور خاص طور پہ جو نوجوان صحابہ اور جو حضرات جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے اور وہ واقعات سنتے تھے اپنے ساتھیوں سے کہ اللہ نے یوں مدد کی ہماری اور اس طرح, تو ان کو جوش تھا. تو ان کی اکثریت کی رائے یہ تھی کہ ہم باہر جو ہے میدان میں لڑائی کریں. چنانچہ یہی طے ہوا کہ احد کے دامن میں لڑائی ہوگی. تو وہاں سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے مدینہ سے اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں اپنی ایک جو ہے زیرہ جس کو شیلڈ کہتے ہیں وہ ایک پہنی. پھر یہاں جو آپ یہ مسجد دیکھ رہے ہیں نا بائیں ہاتھ پہ, اس مسجد کو رینیو کیا گیا ہے, یہ کالے پتھروں والی مسجد, اس کو کہتے ہیں مسجد الشیخین اور اس کا دوسرا نام ہے مسجد الدرع. درع کا مطلب شیلڈ, زیرہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری زیرہ جو ہے یہاں پر آ کر پہنی اس مسجد میں. اور اس وقت یہ مسجد نہیں تھی مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لشکر کے ساتھ یہاں پہ آئے تو ٹھہرے تو اپنے لشکر کو جو ہے آرگنائز کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیں بنائی, کون آگے ہوگا, کون پیچھے ہوگا, کون جو ہے میمنہ رائٹ کی طرف ہوگا, کون میسرہ میں ہوگا. اس طرح پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کم عمر صحابہ تھے جن کی عمر 15-14 سال سے کم تھی ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس مدینے کی طرف کر دیا. اور یہیں سے جو ہے 300 کی تعداد میں منافقین جو ہے واپس مدینہ کی طرف چلے گئے. عبداللہ بن ابی بن سلول جو ان کا سردار تھا اس کے ساتھ جو ہے 300 کے تعداد میں واپس چلے گئے. اور تو جو مسلمان باقی تھے 700 کی تعداد میں باقی تھے, اللہ کے نبی نے ان کو بہت ترغیب دی اور ان کو ثابت قدم رکھا اور اللہ عز و جل کی طرف سے بھی ان کو ایک ثبوت ملا. پھر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جمعہ کا وقت تھا تو جمعہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ادا کیا اور عصر, مغرب, عشاء اور فجر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس علاقے میں اس جگہ پہ ادا کی. اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے یعنی ہفتے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے احد کی طرف چلے. تو یہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کم عمر صحابہ تھے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کیا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میری عمر 14 سال تھی 13 سال تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے احد میں واپس کر دیا, لڑائی میں شریک نہیں ہونے دیا. اچھا یہ جو ہم سامنے مسجد دیکھیں گے, چلتے ہیں, یہ سامنے جو ہم مسجد دیکھیں گے لیفٹ پہ, یہ کنگ فہد کے دور میں اس کی رینوویشن کی گئی. تو یہ ہے مسجد المستراح اس کو کہتے ہیں اور اس کا دوسرا نام مسجد بنی حارثہ ہے, جو یہ قبیلہ تھا یہاں پہ رہتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستراح دیکھیں, مستراح کا جو لفظ ہے وہ عربی اردو دونوں میں راحت سے مشتق ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی احد سے جب فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں واپسی میں آرام فرمایا. یہ جو یہاں پہ آپ مسجد دیکھ رہے ہیں نئی تعمیر,
تو دیکھیں حالانکہ مسلمانوں کی تعداد کم تھی مگر انہوں نے جو اللہ کی مدد دیکھی ہوئی تھی بدر میں، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدے سنائے تھے اس پر پورا ایمان تھا، یقین تھا، اور خاص طور پہ جو انصار مدینہ یعنی کہ جنہوں نے جو حضرات یہاں پہ اسلام قبول کر کے جو جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی اور مہاجرین کی نصرت کی، انہوں نے بھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عجیب نصرت کی یہاں پہ، چاہے بڑے ہوں چاہے چھوٹے ہوں، کم عمر ہوں یا خواتین ہوں، انہوں نے بڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی۔ اور ایک عجیب واقعہ آتا ہے یہیں اسی مسجد شیخین کا، اس کے دو نام ہیں، مسجد شیخین بھی ہے اور مسجد خندق بھی ہے، تو مسجد درع بھی ہے۔ تو یہاں پہ ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کم عمر صحابہ کو واپس کر رہے تھے تو ایک صحابی تھے رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ، تو ان کی عمر جو ہے تقریباً 14 سال تھی، تو ان کی عمر چھوٹی تھی لیکن وہ جو ہے تیر انداز بڑے اچھے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قبول کر لیا۔ اور ایک دوسرے صحابی تھے، ان سے ایک سال یعنی 13 سال کی عمر تھی تقریباً، ان کا نام تھا سمورہ بن جندب رضی اللہ عنہ، تو انہوں نے جو ہے اس بات سے جو خفا ہوئے تھوڑا سا کہ مجھے قبول نہیں کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے واپس کیا، تو اپنے کسی رشتہ دار سے واپس جا کر وہ مغموم بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا، وہ کہنے لگے مجھے تو واپس کر دیا اور رافع بن خدیج کو جو ہے ایکسیپٹ کر لیا، حالانکہ میں اس سے زیادہ طاقتور ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے آپ دونوں مقابلہ کرو۔ تو یہ دیکھیں یہ کم عمر صحابہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلہ کروائے اور واقعی میں وہ جیت گئے ان پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو جو ہے قبول کر لیا، ایکسیپٹ کر لیا۔ تو یہ دیکھیں یہ کم عمر صحابہ یعنی صحابہ کے جو بچے ہیں ان کا یہ جذبہ تھا، ان کا یہ ایمان تھا کہ ہم چاہے مر مٹ جائیں، ہم جو ہے یہاں پہ شہید ہو جائیں، قتل کر دیے جائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ تو یہ صحابہ کے بچوں کا یہ جذبہ تھا۔ اور ایک صحابیہ تھی خنسا رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ 4 بیٹے ان کے احد میں شریک ہوئے، تو یہ ہے کہ ایک بیٹے کی خبر آتی گئی کہ آپ کا فلاں بیٹا شہید ہوا، پھر دوسرا بیٹا، پھر تیسرے بیٹے، پھر چوتھے بیٹے کی خبر آئی، تو ان کا ہم اور غم یہ تھا کہ بار بار یہ پوچھ رہی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں، عافیت سے ہیں، بار بار ان کو یہ فکر ہو رہی تھی۔ تو جب انہوں نے پھر واپسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے بعد تو ہر مصیبت